جی کہ دنیا کی سب سے طویل ترین اور مشہور ترین شاہراہ کا نام صراط مستقیم ہے، جس پہ چلنا ایک بے حد مشکل کام ہے، کیونکہ جا بجا لوگ آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں. کیوں جی سامیہ جی، از اٹ ٹرو؟ ایسا ہی ہے؟ زندگی کا امتحان ہی یہی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو خیر کا رستہ بھی بتا دیا، شر کا بھی بتا دیا. اور اب تو مجھے نہیں کیا بات کی سامیہ جی آپ، یہ بات آپ جمعے کو کرتی نا بڑی واہ واہ ہوتی ہے. ان کی باتیں سن کے لگتا ہے تو ہم تو بالکل ہی قطرہ بھی نہیں پڑے ہوئے مطلب. لیکن میں بتاؤں، یہ سمجھیے کہ آپ کو یہ گروم کر رہے ہیں. قسم سے قسم میں کہتا ہوں سامیہ جی، سوری ٹو کٹ یو، اگر آپ کا سٹی اسکین کروائے جانا کم سے کم 4 دماغ نکلیں گے. مطلب اتنی نالج، مطلب یہ کسی کی شادی میں جاتی ہوں گی نا، لوگ دیکھتے کٹ جاتے ہیں. کٹ جاؤ سامیہ جی، یہ بتا دے گی عقل مند خاتون آ گئی. ایک بات یہاں آپ کے سننے والوں کو کہنا چاہوں گی، کیونکہ 2019 کے اینڈ پہ ایک خوفناک پریڈکشن جو آن ایئر تھی اور میری ہوئی تھی کہ 2020 سے اینڈ آف ورلڈ کی طرف پہلا سال ہے. تو ایک تو زندگیوں میں سکون ڈھونڈنا چھوڑ دیں، اور تب بھی ہم کہتے تھے کہ اپنے اپنے قبلے درست کر لیں، کسی وقت بھی چل چلاؤ ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اسکرپٹ کب تک اینڈ اپ کرنا ہے. ابھی بھی آپ کی وساطت سے کہنا چاہوں گی کہ 2025 تک ابھی بھی مہلت ہے. 2025 سے دنیا ایک وار زون میں پھر انٹر ہوتی ہے. وہاں سے جو حالات بدلتے، میں تو ابھی بھی کہوں گی کہ بہت لمبی پلاننگز مت کیجیے زندگی کی. میں نے اسی لیے ان کو ملنا چھوڑ دیا ہے. اینا ڈرا دیں کہ میں کہنا کہ نکلو پتلی گلی. وہ تو آپ کو سیدھے رستے پہ چلا رہی ہے. بڑی مہربانی ہے، اور میں انہی کی بات کو لے کے چلوں گا کہ واقعی صراط مستقیم پہ اللہ پاک ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو باتیں ہیں یہ سمجھنے کی باتیں ہیں اور ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آئی وش ہم کام کریں، لیکن جب ہم اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں تو بڑا ہی دکھ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی مخلص تو کبھی منافق ہیں، کبھی مخلص تو کبھی منافق ہیں، یہ مطلب پرست لوگ ماحول کے مطابق ہیں. ارے لیکن ہماری ہم جو الجھنوں سے جو ڈرتے ہیں، چمی بنتی چمی. کیونکہ یہ آپ دیکھیں کہ 250 پروگراموں میں سے پہلی اچھی بات ہے کہ میں برجستہ طور پہ ریزسٹ نہیں کر پاتا. آپ نے شروعات جو ہے نا وہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی نا، پڑھے لکھے آدمی کی. تو ہمیں ذرا پڑھا لکھا ٹچ دیں. نہیں سر، آپ نے ایک بات کی، بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ الجھنوں سے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں الجھنیں بھی میٹھی ہو سکتی ہیں، جلیبی اس بات کی زندہ مثال ہے. واہ واہ. آج سے ہم آپ کا نام برکت یوسفی رکھتے ہیں. برکت اوزمی. چلیے ویلکم کرتے ہیں آج کے مہمان. آج کے ہمارے مہمان ہماری انڈسٹری کا سب سے پیارا کپل. بہت ساری تالیوں میں ویلکم کیجیے گا محترم اسد صدیقی صاحب اور محترمہ زارا نور عباس صاحبہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کہتے ہیں نا کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے. گوگل کے اوپر اور ویکیپیڈیا کے اوپر ہم سب کی ساری چیزیں لکھی پڑی ہیں. پڑھا کبھی اپنے بارے میں اس کے اوپر؟ نہیں، میں نے ایسا میں نے یوٹیوب ایک دفعہ کیا تھا نیٹ ورتھ آف اسد صدیقی. اس میں شادی سے پہلے کیا تھا؟ نہیں. اب کیا فائدہ؟ غلط بتایا ہوگا. اب تو نیٹ ورتھ اس کی آپ ہے. ایسے ہی ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہمارے بارے میں آتے، تو ڈفرینٹ باتیں آ رہی تھی، ہیڈ لائنز بھی آتی ہیں ڈفرینٹ جسٹ فار کلکس. تو اٹ واز جسٹ فنی ٹو نو کہ ہاں یوٹیوب پہ تو ایسی بھی چیزیں بڑی لکھی ہوتی ہیں کہ زارا نور عباس کی ایسی حرکت جس سے اسد صدیقی بہت پریشان ہو گئے اور ایک تہلکہ مچ گیا. ایک آئی تھی ایسی بیچ میں آئی تھی. How do you guys take such news جی؟ کیونکہ میری بھی پچھلے دنوں آئی تھی کہ جی لبے مرگ ہیں اور ناکوں میں. تو پھر میں نے ایک کلپ ریکارڈ کی کہ میں جنت سے بول رہا ہوں اور میں فوت ہو گیا ہوں اور میں انتظار کر رہا ہوں جس نے وہ خبر چھاپی ہے. I don't think we should take it very seriously. کیونکہ آپ جس نے جو بولنا ہوتا ہے وہ بولتا ہے. لیکن اسد جی ہوتا پتہ کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو فالوورز ہوتے ہیں نا، جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے آگے ہمارا ایک بڑا اچھا پازیٹیو صاف ستھرا امیج بنا ہوتا ہے اور ہوتا بھی ہے، اور جیسے ہم ہیں وہ بڑا ڈیمیج ہو جاتا ہے کئی دفعہ. تو جب تک تصدیق نہ ہو جائے اس طرح کی خبر نہیں لگنی چاہیے. جی لیکن آئی تھنک اب تو وہ زمانہ ہی نہیں رہا، پرائیویسی، تصدیق، رسپانسبلٹی. اب تو ڈو یو اگری ود دس؟ ویسے آئی تھنک یہ وہی زمانہ ہے کہ دس از the darkest time in the world at the moment. جس کا جو دل کرتا ہے بول دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اس ساری بات کا کنکلوژن کہ جو یہ خبریں لگتی ہیں
اس میں 90% غلط ہوتا ہے. I think 99 کرتے ہیں. ہاں نہیں اس پہ پھر جواب. لیکن وہ جو نیٹ ورتھ والی آپ نے انکوائری کی وہ کیا نکلی تھی ذرا وہ تو بتائیں. کچھ نہیں, ہم بس میں اور میری جو ہے سسٹر ان لا رحاب, ہم لوگ گھر پہ بیٹھ کے بس یوٹیوب کرتے رہتے ہیں ایسی چیزیں. تو ایسے ہی آ گیا کسی ایکٹر کے بارے میں نیٹ ورتھ آ رہی تھی, تو ہم نے کہا اچھا ہم اپنی بھی دیکھتے ہیں ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں. تو ہم بھی بہت نیکسٹ لیول کہیں نیوزی لینڈ میں ہمارے فارم ہاؤسز تھے. سر ود اے نیم عدنان صدیقی ایز ماموں, ماموں کو دیکھ کے شوق پیدا ہو گیا اور اس کام میں آ گئے. بالکل, مطلب ان کا ایک کوئی کمرشل آیا تھا, پھر عروسہ ڈرامہ ان کا آیا, تو ہم لوگ بالکل چھوٹے سے, تو اس وقت سے میرا یہ تھا کہ ماموں کو مجھے بھی آنا ہے. تو ان کا ہمیشہ یہی تھا کہ بھائی پہلے پڑھ لو کچھ ہاتھ میں ہو, اس کے بعد پھر یہ ہو جاتا ہے. اس کا کیا پڑھائی کی پھر؟ گریجویشن کیا, اس کے بعد پھر میں نے ماسٹرز میں میں نے 2 سیمسٹر کیے, اور پھر وہ میں نے ڈراپ کر دیا کیونکہ اس کام میں پڑ گئے تھے. ہاں ایک ڈرامہ مل گیا تھا مجھے آڈیشن. آپ نے اشارہ ادھر کیا. ہاں مجھے یہ آ گئی, یہ تو میں تو نہیں آئی تھی, یہ تو بعد میں آئی, بہت دیر بعد ہے, یہ تو کوئی اس کے آپ نے کہا اس کام میں 5-6 سال بعد. نہیں اس کام میں تو مجھے بس آڈیشن کی ایک آفر, مجھے اکثر میں نے وہ چھوٹے سے کیریکٹرز کرتا تھا ٹی وی سیز میں, تو کبھی ایک ایکسٹرا کر لیا, کیونکہ اچھا ماموں کو نہیں بتایا تھا کیونکہ ماموں نے کہا تھا کہ پڑھنا ہے اس کے بعد اس کام میں آنا ہے. میں نے کہا اچھا یہ تو بہت لمبی بات. ماموں نے ویسے اپریشیٹ کیا تھا کہ اس کام میں آنا چاہیے. یس ہی ڈیڈ, بٹ ان کو جب میں نے اپنا پہلا ڈرامہ کیا تو ان کو خود نہیں پتا تھا کہ میرا یہ میں نے یہ کر لیا, اور جب وہ آن ایئر ہوا تب ان کو کہیں باہر سے پتہ چلا کہ اس نے ڈرامہ کیا. اینڈ ہی از اسٹل ویری پراؤڈ کہ آج تک میں نے کچھ بھی نہیں کیا, بٹ ہی میڈ ہز نیم آن ہز اون, سو اٹس ناٹ می, اٹس آن ہم. بہت اچھی بات. تو جو مجھے اچھا بھی لگا, کیونکہ میرے نانا جب حیات تھے تو وہ بہت اس بارے میں خوش ہوتے تھے کہ یار یہ بندہ خود کر رہا ہے, یہ خود کرتا ہے. پھر میرے چاچا جب حیات تھے تو وہ بھی بڑے خوش تھے کہ یار یہ, جیسے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں صبح کے 4 بجے ایک کمرشل وہ بیٹھے ہوئے, وہ کہتے تھے یار کیا کن کاموں میں پڑھ رہا ہے تو کوئی کام کر لے. بٹ آئی تھنک دے بوتھ آر ویری ہیپی ناؤ, اور ہمارے ابا اماں کی پھر دعاؤں کی وجہ سے آج جو بھی ہیں تو بس اللہ محنت کی ہی پر ہے. تو اچھا لگتا ہے کہ جب آپ اپنے اون پہ خود کچھ کریں, اور بے شک میں کہتا ہوں تھوڑا سا دیر ہو جائے کوئی بات نہیں. اچھا صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, محترمہ زہرا نور عباس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں.